عید الاضحیٰ کی سنتیں اور آداب۔ عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا، مسواک کرنا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔ اسی طرح غسل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عیدین میں اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھانے سے پہلے عیدگاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے کھاتے نہیں تھے۔ عید کے دن عیدگاہ کی جانب صبح سویرے جانا، نماز عید کے لیے پیدل جانا، اور عید الاضحیٰ میں جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ واپسی میں راستہ بدل دینا، یعنی ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا۔ ابو الحویرث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن حزم رضی اللہ عنہ کے پاس لکھا جبکہ وہ نجران میں تھے کہ عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی کرو اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرو۔ عیدین کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں کہنا۔ خطبے کے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا اور لوگوں کا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھا رہنا۔ امام کا خطبے میں لوگوں کو صدقہ فطر اور قربانی کے فضائل و مسائل بتانا۔ ممکن ہو تو عیدگاہ میں قربانی کے جانور ذبح کرنا، اگر ممکن ہو آسانی سے، یعنی انتظام ہو وہاں مناسب، نہیں ہو تو پھر جہاں انتظام ہو وہاں۔ تو یہ کچھ سنتیں اور آداب ہیں عید الاضحیٰ کے متعلق۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کریں، کیونکہ یہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاق و وفا، احسان و کرم، سرکار کے حسن سیرت سے کیا کچھ نہیں سیکھا دنیا نے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔